بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کے بچوں کو ڈر لگتا ہے جن کے بچے ڈرتے ہیں یا وہ اکثر کمزور رہتے ہیں یا وہ بیمار رہتے ہیں، تو آج ان کے لیے ہم آپ کو دم بتانے لگے ہیں جو آپ لوگ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں بچوں کو، اور آپ کے بچے انشاءاللہ نہ بیمار ہوں گے نہ کمزور ہوں گے، بلکہ وہ صحت مند بھی رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کبھی خواب میں ڈریں گے بھی نہیں۔ تو جس کسی بھی بہن بھائی کے گھر میں ایسا بچوں والا مسئلہ ہو، جن کے بچے نیند میں سوتے ہوئے اکثر ڈر جاتے ہیں، یا وہ اچھی خوراک کے باوجود بھی کمزور رہتے ہیں، یا وہ کوئی نہ کوئی ان کو مسئلہ رہتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی چیز میں بیمار رہتے ہیں، کبھی موشن، کبھی الٹی، کبھی بھوک نہ لگنا، کبھی دودھ ہضم نہ ہونا، کبھی کھانا نہ کھانا، تو یہ سب چیزیں انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ تو میں اس کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، آپ یہ نوٹ کر لیں کہ آپ نے کس طرح بچوں کو دم کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے بچے کو بھی کوشش کریں کہ وضو کروا لیں، اور بچے کو وضو کروا کے اپنے سامنے بٹھا لیں، یا چھوٹا ہے تو اپنے سامنے لٹا لیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب 11 بار درود پاک آپ پڑھ لیں تو آپ نے بچے کو انگلی سے پکڑ لینا ہے، سجے ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے اس کو پکڑ لینا ہے۔ پکڑ کے تو آپ نے پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں ادھر۔ آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم بحق بسم اللہ الرحمہ۔ تو آپ نے بچے کی شہادت کی انگلی پکڑ کے تو یہ پڑھنا ہے سب سے پہلے یا حیو یا قیوم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ نے یہ پڑھ لینا ہے تو آپ نے پھر پڑھنا ہے یا سلام بحق یا حیو یا قیوم۔ تو آپ نے جب اس کو یا حیو یا قیوم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے پڑھنا ہے 11 بار۔ اس کے پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے یا سلام بحق یا حیو یا قیوم، اس کو بھی 11 بار پڑھنا ہے آپ نے۔ جب یہ دونوں پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 9 مرتبہ پہلا کلمہ، اس کے بعد آپ نے پہلا کلمہ 9 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے پہلا کلمہ 9 بار پڑھنا ہے۔ جب 9 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے خود ایک مرتبہ تو پھر آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پڑھ کے بچے کے جو سجا کان ہوتا ہے اس میں پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پڑھ کے بچے کے کھبے کان میں ایک پھونک مار دینی ہے۔ تو اس کے بعد ایک مرتبہ
آزان بچے کے کان میں اذان پڑھ دیں۔ تو ایسے ہی جیسے آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے بچے کے ایک دفعہ سجے کان میں اور ایک دفعہ کھبے کان میں پھونک مارنی ہے، اسی طرح آرام آرام سے کم آواز سے آپ ایک مرتبہ اذان پڑھ کے بچے کے رائٹ کان میں اور ایک مرتبہ لیفٹ کان میں، یہ آپ اذان پڑھیں گے، پہلے سجے کان میں پھر کھبے کان میں۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ 21 بار اپنی انگلیوں پہ گن لینا ہے، اپنی انگلیوں پہ گن کے 21 بار بسم اللہ شریف پڑھ لینا ہے، پڑھ کے بچے کو دم کر دینا ہے۔ تو یہ آپ کا ایک دم ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے بچے کو 2 وقت دن میں صبح اور رات کے وقت دم کرنا ہے، اور اسی طریقے کے کرنا ہے۔ صبح شام صرف 11 دن۔ صرف 11 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ صبح فجر کے بعد دم کر دیں اور اس کے بعد رات عشاء کی نماز پڑھ کے بچے کو دم کر دیں، تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کا بچہ پھر کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ تو یہ طریقہ کار ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے جس سے ہم کام لیتے ہیں، تو وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ اس طریقے پہ عمل کر کے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو صحت مند بنا سکتے ہیں، انہیں سائے سے، ہوائی چیزوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور ان کو جو یہ عام مسائل میں موسمی بیماریاں رہتی ہیں انشاءاللہ اس میں بھی بچوں کو فائدہ ہوگا، افاقہ ہوگا۔ تو آپ یہ بلکہ پراپر روٹین بنا لیں اپنے بچوں کو گھر میں صبح شام دم کرنے کی۔ اس طریقہ کار سے آپ نماز بھی پڑھ لیں گے اور بچوں کو دم بھی کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ کے بچے ہمیشہ صحت مند رہیں گے اور تندرست و توانا نظر آئیں گے۔ یہ ہم نے آپ سے اپنا بزرگوں کا بتایا ہوا ایک نسخہ شیئر کیا ہے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو یا یہ نسخہ پسند آیا ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بلکہ جو آپ کے دوست ہیں ان کو بھی بتائیں۔ اس چینل پہ آپ کو بہت اچھی معلومات ملتی ہے، اس کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ حافظ۔